بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على عبده الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آیت نمبر 146 تک کا درس ہو چکا ہے. 146 گزشتہ درس کا خلاصہ یہ تھا کہ نبی کے ساتھ اہل اللہ کثرت سے تھے اور انہیں جو مشقتیں اور تکلیف اور پریشانیاں پہنچی ان سے وہ لوگ نہ کمزور پڑتے ہیں نہ تھکان محسوس کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں جو بھی انہیں آن پڑتی ہے اسے اللہ کی وہ نعمت سمجھتے ہیں, چاہے وہ شکل تکلیف ہو یا شکل فرحت ہو, خوشی کی, جو بھی آ جائے راستے میں اسے خوشی سمجھتے ہیں. نیز ساتھ ہی ساتھ میدان جنگ میں لڑنے کے وقت جو ہے ہمارا اور آپ کا تصور کیا ہوتا ہے کہ دنیاوی طور پر اپنی فکر, آزو بازو والی فکر, یعنی کیا ہوتا کہ کیا ہوتا ہے, اس طرح سے سوچ ہوتی لڑائی وغیرہ کے جب خیالات ہوتے ہیں. لیکن ان کی سوچ کیا ہے؟ اللہ پاک فرما رہا ہے اہل اللہ وما کان قولهم الا ان قالوا, ان کی قول ایمانیت دعا کیجیے. تو جب ربنا ہے تو دعا ہی, ان کا کہنا ایسا نہیں. میدان جنگ میں بھی, کارزار جگہ میں بھی کیا کہتے وہ لوگ؟ ربنا اغفر لنا. پوزیشن سے لڑ رہے ہیں, لڑتے وقت اللہ سے کہہ رہے ہیں ہمیں بخش دے. کمال ہے. اللہ کے رسول نے انہیں کہا دین کے لیے چلو اللہ کی راہ میں, یہ کتنی بڑی سعادت ہے ان کا جانا ہے. ایسے عالم میں بھی وہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں بخش دے. آپ اس کے مطلب آزو بازو کو دیکھیے جس کو سیاق و سباق بولتے ہیں عربی میں. قرآن کی آیتیں اور دعائیہ جملے سے آپ کو ایک عقیدہ ملے گا کہ جتنا اسٹیٹس اللہ کے محبوب بندوں کا بلند ہوتا ہے جھکاؤ اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. یعنی اللہ کے محبوب بندوں کو جتنا رتبہ ملتا, تواضع اور انکساری اتنی ہی زیادہ کثرت سے ان کے اندر آیا. اب ایک بات ہمیں اس سے یہ معلوم کہ جو لوگ اتراتے ہیں, گھمنڈ کرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, اس کا مطلب اسے محبوبیت نہیں ملی. تو محبوبیت کی پہچان ہے تواضع, محبوبیت کی پہچان ہے تواضع. دیکھیے کہہ رہے ہیں ایک دم لڑائی کے موقع پہ مجھے حضرت خالد بن ولید ہمیشہ یاد آتے ہیں. جمعہ میں نے حدیث پاک بیان کیا ہو, حضرت خالد بن ولید ہے, وہ ٹوپی کی خاطر وہ میدان جنگ کی طرف دھیان نہیں ہے, ٹوپی کی طرف دھیان ہے. کیا امانت کا خیال کرتے تھے, کیونکہ جس میں مصطفیٰ ایک اللہ کی امانت تھی صحابہ کرام کے پاس. وہ ایک ایسی چیز تھی جو امانت بن کر اللہ پاک نے کہہ دیا تھا کہ ان کو اگر فالو کرو گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو میرا ملک نہیں ہوتا, میں تو عالمین سے میں نہیں آ سکتا, میں تو عالمین سے میں نہیں آ سکتا. تو ان کی خاطر ایک چیز, حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کے بارے میں بھی آپ نے سنا کہ صحابہ کی محبت وجہ بنی تھی ان کے ایمان کی. 92 ایئرس تھی ان کی, بتائیے 92 ایئرس کفر میں گزرا. اب آپ کتنا جیے ہوں گے, 10 سال یا 20 سال, اتنی عمر اس میں گزرا. لیکن آج رضی اللہ عنہ بولتے ہوا تو عمر کی میجارٹی بھی ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوئی مصطفیٰ کی صحبت کی. دنیا صحبت مصطفیٰ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول کی صحبت کا کمال یہ تھا کہ جو سکھا دیا اللہ پاک نے توحید کی دنیا میں, بس اس سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے. لوگ بولتے ہیں کہ نبی کو مطلب جو چاہتے ہیں, نبی کا جو ذکر کرتے ہیں وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں, اللہ کو چھوڑ کر کے نبی نبی کرتے ہیں. ارے آپ غور کریں, نبی کے ساتھ ہے وہاں تو واقعی صرف نبی ہی نبی بولنا چاہیے, کمانڈر مصطفیٰ ہے نبی ہی نبی بولنا چاہیے. لیکن ایسے عالم میں بھی
توحید دیکھیے ان کی، ربنا اغفر لنا، اے مولا ہمیں بخش دے، اے مولا ہمیں بخش دے ذنوبنا، ہمارے گناہ۔ یہاں بہت سارے مفسرین نے بڑی اچھی بات کہی، آپ ہم بھی اس کو کھل کر بولیں۔ عقیدہ اور پریکٹیکل، یہ دو چیز دھیان میں رکھیے گا۔ صحابہ کرام کے بارے میں آپ سے ہم کیا پوچھیں، رب سے پوچھیں تو اللہ پاک صاف فرماتا ہے ہم ان سے راضی ہیں، ہم ان سے راضی ہیں رضی اللہ عنہ۔ اچھا ایک اور نقطے کی بات، بدر میں جتنے بھی لوگ شریک ہوئے تھے وہ سب کے بارے میں اللہ پاک نے اعلان کر دیا تھا کہ تم جب تک زندہ رہو جو چاہو کرو، ہم نے تمہیں بخش دیا جب تک چاہو۔ کئی ایسے موقع آئے، حضرت حاتم ابن ابی بلتع کی ایک بڑی مشہور روایت ہے، آپ سورہ ممتحنہ کے حوالے سے پارہ نمبر 28 میں دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ بدر کے موقع سے، بدر کے بعد احد کا جب مسئلہ آ رہا تھا، انہوں نے خط بھیجا تھا مکہ میں اپنے کچھ رشتے یا کچھ احسانات کی بنیاد پر، تو اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر فرمایا کہ دیکھو یہ تم جو کر رہے ہو پلان، یہ سارے پلان جو ہے لکھ کر کے حاتم نے مکہ والوں کو یعنی ابو سفیان وغیرہ کو اطلاع دے دی ہے، آپ ایسا کرو کہ ایسا کرو۔ تو رسول اللہ نے حضرت علی کو خاص طور سے بلایا چند صحابہ کے ساتھ اور کہا جاؤ فلاں جگہ میں ایک عورت ملے گی، اس عورت، وہ عورت کی چونٹی میں ایک خط ہے اور وہ خط لے آؤ بس۔ بخاری شریف روضہ خاف، ایک خاف مقام ہے، اس مقام پر وہ عورت ملے گی، پہلے تو مزاحمت کرے گی بولنے میں، لیکن تم کو میں بول دیتا ہوں ہے تو ہے۔ اور صحابہ کیا کہنا، مصطفیٰ کہنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی گئے اور جانے کے بعد جیسے کہا تھا ایک دم سے ویسے ہی عورت مل گئی اور کہا کہ چٹھی دے، خط دے، اور میرے پاس خط نہیں ہے۔ تو نبی کی باتیں وہ تو پہلے بول چکے ہیں، نبی تو ایسے بولے گی، اور جب زور کہنے لگی نہیں ہے تو نہیں ہے، دیکھ اس سے پہلے کہ تیرا کپڑا اپڑا ہوتا ہے، حضرت علی شیر خدا بولے تیرا کپڑا اپڑا، نہیں 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 رکو، چونٹی سے نکال کر کے دے دیا، نکال کر کے دے دیا۔ میں یہ بتانے جا رہا تھا کہ یہ حضرت حاتم ابن ابی بلتع جب بیٹھے رہے، بلایا گیا حاتم کو اور کہا حاتم کیا بات ہے، یہ کیا مطلب جاسوسی ہے ظاہر طور پر، یہ کیا ہے؟ رسول اللہ اجلت مت کیجیے، اجلت مت کیجیے، میرا دل ایک دم گواہ ہے، میں نے کبھی خیانت نہ کی ہے، نہ سوچ سکتا ہوں ایسا۔ تو اتنے میں حضرت عمر جو ہے لیکن یا رسول اللہ اجازت دیجیے میں ان کی گردن مار دوں، منافق ہے آپ کے خلاف بولتا ہے۔ تو اس کے بعد مصطفیٰ مسکرائے اور کہتے ہیں عمر جانتے ہو یہ بدری ہیں، اور اللہ پاک نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، بدریوں کے بارے میں فرمایا جو چاہو کرو میں نے تجھے بخش دیا۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ معاف کیجیے۔ دیکھیے کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے تھے، اتنی سرٹیفکیٹ ملنے کے باوجود، اب جملہ جو دے رہا ہوں، اتنی عمدہ سرٹیفکیٹ ملنے کے باوجود یہ عین اس حالت میں کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمارے گناہ کو بخش دے۔ یا اللہ یہ گناہ کیا ہے ان کی ہسٹری اٹھائے تو ایک بھی گناہ نظر نہیں آ، گناہ کو میٹنے والی ذات ان کے ساتھ ان کے پاس ہے۔ وہ ایسے عالم میں بھی، میں یہ بتانے جا رہا ہوں، کچھ لوگ الفاظ کے ٹکڑے کو اٹھا کر کے فٹ کرتے ہیں آپ پر ہم پر کہ دیکھو بڑے بڑے ولیاں، بڑے بڑے جو بڑے بڑے گناہوں سے معافی مانگتے تھے، بڑے بڑے گناہگار تھے۔ گناہ سے معافی مانگنا اور ہے اور گناہگار ہونا اور ہے، یہ بتانے جا رہا ہوں۔ گناہ سے معافی مانگنا اور ہے، گناہ کرنا اور ہے۔ یہاں پر گناہ سے معافی ہے، گناہ نہیں۔ یہ بیس دیا آنے والی نسلوں کو، قیامت تک کے لوگوں کو، جو بیس ہے بھی وہ کہ دیکھ میں گناہگار نہیں، ہم سب گناہگار نہیں، پھر بھی رب کی بارگاہ میں جھکنے کا یہ دیکھ، انکساری اور تواضع اور جھکنا دیکھ کیسا پایا جا رہا ہے، اور تو سراپا گناہ میں لت پت ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے وہ لوگ اس کو فٹ کرتے ہیں جو واقعی مکمل گناہی میں، مکمل گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو، جیسے وہ حدیث پاک کے حوالے سے واٹس ایپ پر کسی نے میری واٹ ایک لگانے کی کوشش کی، وہ یہ ہے، ایک شخص نے کہا کہ وہ حدیث جو ہے بخاری شریف میں آپ خالی اوپر کا بیان کرتے ہیں، کیا کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، نوافل کے ذریعے قرب حاصل کر لیتا ہے، حتی احببتہ، تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔
فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کی کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اتنا بیان کر کے واقعی کچھ لوگ ختم بھی کر دیتے، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کہ جب بھی یہ حدیث بیان کیا آگے ایک اور لفظ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، تم سمجھ لیجیے اس کے بعد یہی جملہ، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کروں۔ وہ اوپر والے بندے، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں ضرور عطا کروں۔ اور اس کے بعد ہے وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ تب یہ لفظ کو وہ پناہ مانگتا ہے، اس کو اٹھا کر کے دیکھیے اللہ کے بڑے سے بڑے محبوب بندے بھی اللہ سے پناہ مانگتے، پناہ مانگنے اعوذ باللہ اور ہے، اعوذ باللہ من الشیطان اور ہے، یاد دیجیے اللہ کی پناہ مانگنا اور ہے، اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنا اور ہے، یاد دیجیے وہاں کہا ہے وہ پناہ مانگتے ہیں تو میں پناہ دیتا ہوں، پناہ مانگتے ہیں تو پناہ دیتا ہوں۔ تب اس کا یہ مطلب حدیث پاک کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ شیطان سے پناہ نہیں، شرور نفس سے پناہ نہیں، پناہ مانگتے۔ آپ ہے بارش ہو رہی ہو، بارش ہونے سے چھٹنے کے لیے اب آئے تو کیا شیطان سے بھاگ کر آ رہے ہیں؟ پناہ جو لے رہے ہیں مسجد کا یا کسی گھر کا، تو یہ پناہ جو لے رہے ہیں یہ کسی شرارت یا کسی گناہ غلطی کی وجہ سے نہیں لے رہے، تو پناہ مانگتا ہے تو وہ پناہ کو لے کر کے دیکھو یہ لوگ بھی شرور نفس سے شیطان سے کل پناہ مانگتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے۔ دو لفظ اس میں خاص طور سے اس کی ایک اور وضاحت کر دوں کہ یہ بتائیے جب اللہ پاک نے اعلان کر دیا کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، خدا کی محبوبیت سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ کوئی نعمت نہیں، تو پھر وہ مانگتے کیا ہے؟ حدیث کا آگے کا ٹکڑا ہے اگر وہ مانگتا ہے تو میں دیتا ہوں۔ جب وہ محبوب بن گئے، محبوبیت حاصل ہو گئی، تو اب مانگیں گے کیا؟ وہ کمال گے خدا کی محبوبیت، خدا کی تمہیں خدا مل گیا تو اب خدا ہی مانگیں گے، وہ یہ کیسی بات ہے؟ بس خدا ہی ملے تو ابھی آپشن ہے خدا کے مانگنے کی، خدا مل گیا میں محبوب بنا لیتا ہوں۔ میں بس یہی بتانے جا رہا ہوں کہ آج اولیاء اللہ سے، محبوبان خدا سے جو ہم اور آپ جو لو لگاتے ہیں یہ وہی ہے حدیث پاک کا کہ یہ مانگتا ہے اپنے مانگنے والوں کے لیے رب سے تو وہ عطا کرتا ہے، یہ ہے اصل معاملہ۔ کیونکہ ان کو کیا چاہیے؟ ان کو تو اپنی محبوبیت مل ہی گئی ہے، اللہ کی بارگاہ سے سب سے بڑی نعمت خدا کی محبوبیت، اب اسے کیا چاہیے؟ وہ تو اللہ جو محب ہے اس کا وہ خود جانتا ہے کہ اسے کیا چاہیے، جو چاہیے وہ آٹومیٹک دے دے گا، محبوب کا مطلب ہی یہی ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ پاک کے رسول کہہ رہے ہیں حدیث قدسی میں کہ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے، کچھ بھی نہیں، وَلَئِن سَأَلَنِي شَيْئًا بھی نہیں، جو مجھ سے مانگتا ہے لَأُعْطِيَنَّهُ میں اسے ضرور عطا کروں۔ یہ ہے اصل، یہ اللہ کے محبوب بندوں کی جانب سے ہمیں ملنے کا ایک عقیدہ ملا کہ ہمارے لیے وہ مانگتے ہیں، وہ تو محبوبیت کافی ہے ان کی، وہ اپنے لیے کیا مانگیں گے؟ دنیا مانگیں گے؟ جب خدا مل گیا تو دنیا تو مانگیں گے نہیں۔ اور دو ہی چیز ہے، اللہ اور ما سوى اللہ۔ اللہ مل گیا تو اب ما سوى اللہ مانگیں گے، ما سوى اللہ ملا تو اب اللہ مانگیں گے، لیکن کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کو پالے اور ما سوى اللہ مانگے، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ بلام باور کی نسلیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے محبوب بندے اللہ کے مل جانے کے بعد وہ کبھی بھی دنیا نہیں طلب کریں گے۔ لہذا آپ ہم جو اللہ کے محبوب بندوں سے لو لگاتے ہیں، یہ حدیث بخاری کا نچوڑ ہے۔ کہنا یہ ہے کہ یہاں پر بھی ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہ کو بخش دے، ہمارے گناہ کو بخش دے، جبکہ طے ہے کہ اللہ پاک نے رضا کا اعلان کیا، رسول تو راضی ہیں ہی، صحابہ تو ہیں ہی آنے والی نسلوں کے لیے بیس، اب وہ اگر مبرہ منزہ نہ ہو، وہ گنہگار ہو تو وہ بیس کیسے بن سکتے ہیں؟ اچھا یہ بھی ہمارے بیس ہم نے بنایا نہیں ہے، قرآن نے انہیں بیس بنایا۔ ہمارا جو آئیڈیل ہے صحابہ وہ قرآن نے انہیں بنایا ہے۔ اب ذرا غور کریں، یہی سے عقیدہ ملا کہ ہر دعا چاہے گناہ سے کی جائے یا ذنوب سے کی جائے یا توبہ کی جائے تو مت دیکھنا دعا کرنے والے پر فتویٰ مت لگا دینا کہ یہ گناہ سے دعا کر رہے ہیں تو گناہگار ہوں گے، نوٹ کیجئے گا، نہیں، کبھی اپنے تواضع اور انکساری کی انتہا کرنے کے لیے
رب کی بارگاہ میں وہ گناہ سے توبہ کرتے ہیں، اسی لیے اللہ پاک ان کے اسٹیٹس کو بڑھا دیتا ہے اور کیٹیگری کو بڑھاتے جاتا ہے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمیں ہمارے گناہ کو بخش دے، ہمارے گناہ کو بخش دے۔ یہ آپ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ جو احد کے میدان میں لڑنے والے صحابہ ہیں جن کے بارے میں رب نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم، اعملوا ما شئتم، بدل کے اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو میں نے بخش دیا ہے، وہ کہہ رہا جن کو بخشش کا یعنی پاسٹ کا پہلو ان کے ساتھ ہے بخشش کا، اب فیوچر کے بارے میں وہ کیا سوچیں گے؟ بخشش پاسٹ کا تصور لے لیا ہے ان کے پاس، بخشے بخشا ہے یعنی وہ مغفور ہیں، بخشے بخشائے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں، اب یوں سمجھیں آپ کھائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے اللہ کھانا کھلا دے، کیسا ہوگا؟ بخشے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایک درس ملا کہ بندے تواضع کر، بندے انکساری کر، اگر چاہتا ہے مولا کی محبت اور قربت انکساری کر، کیونکہ انکساری کرنے والی جو ذات ہے وہ صحابہ کی ہے، اور صحابہ تمہارے لیے بیس ہے، اور جبکہ انہوں نے گناہ نہیں کیا اور تم تو گارنٹیڈ کہہ سکتے ہو گناہگار، اپنے آپ کو گناہگار کہنے میں تو کوئی شک اور تامل نہیں ہے، نیکوکار کہنے میں تو پتہ نہیں کتنے دیر تک چہرہ نیچے کرو گے۔ وہ صحابہ جن کی سند مولا نے نیکوکار کی اتاری پھر بھی نیکوکار نہیں کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہ کو بخش دے۔ اور آگے دیکھیے وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، کمال ہے، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، ہم لوگ اگر کچھ بولیں ایسا کیسے بول دیجیے مفتی صاحب، میں تو ایسا کبھی نہیں کرتا ہوں، ایسے ہوتے ہیں شاگرد بہت سارے لوگ، میں نے ایسا کیا ہی نہیں۔ ارے سب سے پہلے جھکنے میں کیا ہوا؟ جھکنے میں کیا ہوا؟ جھک جا، اگر تیری سچائی ظاہر ہو گئی تو پھر مفتی بھی جھک جائے گا، سچائی ظاہر ہو گئی تو مفتی بھی پھر جھک جائے گا، لیکن اگر پہلے ہی کٹ دلیلی کرنے لگے تو پھر یہی ہے ابلیسیت۔ آگے غور کریں گے، کہہ رہے ہیں وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہم اپنے معاملات میں جو زیادتی کر رہے ہیں اسے بھی معاف کر دیں۔ اس صحابہ کیا زیادتی کر رہے ہیں؟ میں حضرت معاذ اسلمی کے حوالے سے ایک جملہ بتاؤں، ان سے ایک گناہ سرزد ہو گیا، وہ گناہ کہ شادی شدہ اگر کر لے تو سنسار کیا جائے، پتھر مارے جائیں، وہ گناہ سرزد ہو گیا، بارگاہ رسالت میں دوڑتے ہوئے یا رسول اللہ مجھے پاک کیجیے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، بخشش طلب کرو۔ چلے گئے، اللہ سے بخشش طلب کیے، اطمینان نہیں ہوا، جملے میں غور کیجیے، اطمینان نہیں ہوا، دوسری مرتبہ پھر آئے یا رسول اللہ نہیں اطمینان ہو رہا، آپ پاک کر دیجیے، کمال ہے، دوسری مرتبہ آئے آپ پاک کر دیجیے، تو نبی نے وہی جملہ کہا کہ جاؤ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تجھے بخش دے گا، کمال ہے۔ تیسری مرتبہ پھر آئے یا رسول اللہ اطمینان نہیں ہو رہا، آپ پاک کریے۔ اب جو سمجھنا ہے آپ سمجھ جائیے، ہم بتانے یہ جا رہے ہیں جتنا نبی سے قریب ہوئے ہیں اتنے ہی خدا سے قریب ہوئے۔ اور کریں آپ، پہلی مرتبہ میں کامل تھا، کافی تھا کہ اب نبی نے جب کہہ دیا کہ جاؤ یہ کرو، ہم نے وہ کر دیا ہے، اب جانے مصطفیٰ اور اس کا رب جانے، تھا کافی تھا۔ لیکن تیسرے راؤنڈ میں جب آئے تو آقا علیہ السلام نے رجم کرنے کا اعلان دے دیا، حد نافذ کرنے کا اعلان۔ جانتے ہیں کیوں ایسا کروائے؟ حالانکہ بخشش تو طے تھی، لیکن دنیا والوں کو ایک ذہن دیا کہ گناہ کا جو اقرار کر لیتا ہے وہ اللہ کا سب سے بڑا مقبول بندہ ہوتا ہے، سب سے بڑا مقبول۔ تین لفظ میں ہمیشہ بولتا ہوں، جو گناہ نہ کرے وہ فرشتے ہیں، جو گناہ کر کے اکڑ جائے وہ ابلیس ہے، اور جو گناہ کر کے جھک جائے وہ انسان ہے، انسان کو مومن ہے، جھک جائے وہ انسان ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ یہ کہیں جب تیسری مرتبہ میں آئے تو رسول اللہ نے رجم کرنے کا حکم دیا اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان میں سے کسی نے، حضرت مطلب صحیح مسلم میں روایت، کسی نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہے، جنت میں ٹہل رہے، تو دوڑتے ہوئے یہ آئے، اتنا بڑا گناہ کرے جنت میں کیسے ٹہل رہے؟ یہ تو آقا مسکرا کر کہے کہ گناہ کی سزا تو میں نے دے دیا ہے، وہاں تو جزا ملی، سزا تو دے دیا ہے، اس سزا کی وہاں جزا ملی ہے۔ اس سے ایک عقیدہ یہ ملا، گناہ کر کے جھک جانا صدق دل سے، پھر نہیں کرنا اس گناہ کو، یہ بہت بڑی جزا کی دلیل ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے انعام لینے کی دلیل ہے۔ اور دوسری بات، مصطفیٰ ہی کو شیورٹی بنانا توبہ کی دنیا میں، مصطفیٰ ہی کو شیورٹی بنانا۔ ارے اللہ سے توبہ کر رہے ہیں اور کمانڈ اور اطمینان نہیں ہو رہا ہے، رسول اللہ آپ پاک کیجیے، کمال ہے۔
آپ پاک کیجئے. ایک یہ بھی ملا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے حوالے سے توبہ، مصطفیٰ جان رحمت کے حوالے سے حد کا پہلو اگر آپ کو گمان اور بھروسے کے ساتھ مل جائے تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ بھی مقبول بنا دیتا ہے. اچھا دکھا بھی دیا، کمال ہے. جناب ابو لہب کی بخاری کی ایک روایت مجھے اسی حوالے سے یاد آئی کہ پیر کے روز جو ہے نا بڑی مشہور روایت ہے. یہ ماں کو دودھ پلانے کے باب میں ماں نے جس کو دودھ پلایا، رضائی بیٹی، رضائی ماں ہوتی. تو چونکہ حضور نے ایک دودھ پلایا حضرت سویبہ کا، جس کو صوبیہ بھی آپ لوگ بولتے ہیں، یہاں بولتے ہیں نام صوبیہ، لیکن وہ سویبہ نام ہے اصل میں. تو حضرت نبی اعظم بھی ان کا دودھ پیے ہیں، اور یہ لونڈی تھی ابو لہب. تو اس نے جو مصطفیٰ کی ولادت کے موقع سے قوالی وغیرہ کو سنتے ہیں نا، میں حدیث بول دے رہا ہوں بخاری شریف باب وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اس باب میں آپ دیکھیے، اس عنوان میں دیکھیے بخاری شریف کہ جب آ کر یہ خوشخبری دیا کہ تمہارے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے تو اتنا خوش ہوا کہ بڑھوتری میں ایک جملہ اس نے کہا اور اشارے سے کہا، جیسے ہم بول رہے ہیں تو کیسے، حالانکہ یہ ہاتھ وغیرہ ایسے ایسے کہیں کر رہا ہوں، یہ انسان کی وہ ہے، ہاں ایسے اشارے میں کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. خود کیجیے گا، میں نے تجھے آزاد کیا. انفاق فی سبیل اللہ جملے پہ بولے، اللہ کی راہ میں رسول کی رضا کے لیے جو بھی چاہے وہ ہندو کیوں نہ ہو، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، اگر خرچ کرتا ہے صلہ کیا ملتا ہو گیا. انتقال کے بعد بعض اہل مطلب انہی کے خاندان میں سے کسی نے دیکھا کہ عباس غالباً تفسیر میں یا تشریح میں آیا، خواب دیکھا تو پوچھا ما فعل ربک بک، تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا کیا سلوک، مراد یہ تھی کہ کیسی سزا دیا، تو بہت بڑا دشمن تھا. کہا دیکھ میں تو بہت زیادہ عذاب میں مبتلا ہوں، اور اشارہ کیا پیر کے روز میری اس انگلی میں پانی سے اسے سیراب کیا جاتا ہے، میں اسے چوس کر کے سیراب ہو جاتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی ولادت کی خوشی میں میں نے اپنی باندی کو آزاد کیا تھا. کہنا یہ چاہ رہا ہوں، دیکھیے نسبت یہاں بھی مصطفیٰ سے ہے، یہاں بھی یہی سے ہے. جب خواب میں دیکھا، ارے بہت سارے واقعات ہوئے نا، اسی کو کیوں خواب میں دکھایا گیا اور بخاری شریف میں اسی سب کا تذکرہ کیوں ہے؟ مطلب یہ کہ مصطفیٰ سے ریلیٹڈ چیز کافر سے بھی منسوب ہو جائے تو وہاں پر بھی اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے، اہمیت کے حامل ہو جاتی ہے. اللہ پاک وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، ہم اپنے معاملات میں جو زیادتی کر رہے ہیں، خدا کی قسم تاریخ میں کیا، تاریخ تخلیق میں یہ بات نہیں ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی غلطی کی ہو اور وہ چھپا کر کے رکھے ہو اور اسی پر انتقال ہو گیا. نہیں، جس نے بھی غلطی ظاہری طور پر کی فوراً وہ پاک ہوئے ہیں، مطلب ان کا انتقال صاف و شفاف اور پاکی پر ہوا ہے. پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مولا مولا ہمیں بخش دے، ہمارے معاملات میں جو ہم زیادتی کر رہے ہیں. ایک کیا عقیدہ ملا، کتنا عمل کرتے ہو آپ، کتنے حج اور زکات ہے آپ کے پاس، کتنے اعمال صالح ہیں آپ کے پاس. ارے تابعین کے برابر بھی نہیں ہے، صحابہ تو بہت بڑی بات، تبع تابعین کے برابر میں نہیں، صحابہ بہت بڑی بات ہے، ماں کے برابر نہیں ہے، وہ تو بہت بڑی بات ہے. تو ایسے صحابہ کرام اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں نہ گناہ کرنے کے باوجود خدا کی بارگاہ میں اتنی توجہ، یہ ہے مصطفیٰ کی رسالت کا کمال جو توحید کو عمدہ کرتی ہے. توجہ کیا ہے؟ توحید کو عمدہ کرتی ہے. مصطفیٰ سے نسبت جن کا ڈائریکٹ ہو، ان کی توحید یہ ہے کہ وہ گناہگار نہیں بھی ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو گناہگار کہتے ہیں. نوٹ کیجئے گا. اور آج لوگ ترجمے کر رہے ہیں اور نبی کو گناہگار ٹھہرا رہے ہیں. جملے پہ اپنے کو گناہگار کہنے والی قوم جن کا شعار اور جن کی علامت تھی مقبولیت کے لیے، محبوبیت کے لیے، وہ اپنے کو نہیں کہہ رہی ہے، حالانکہ گناہ میں لت پت ہے. اور وہ مصطفیٰ جن کی خمیر پیدا کی گئی ہے تیار عصمت پر اور پاکی پر، ان کو کہہ رہی ہے کہ اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے. استغفر اللہ. اللہ کے رسول بھی گناہگار ہے، 70 مرتبہ مغفرت کی طلب کرتے تھے، 70 مرتبہ گناہ سے معافی مانگتے تھے. پیارے تم نہیں جانتے، وہ اپنے لیے نہیں، وہ تیرے لیے مانگتے تھے. وہ اپنے لیے نہیں، وہ تیرے لیے مانگتے تھے. وَإِسْرَافَنَا فِي وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا. اب یہاں پر اپنا میٹر پیش کر رہے ہیں کہ دیکھ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا،
اور اے اللہ مصطفیٰ کے قدم کے ساتھ شانہ بشانہ ہو مولا، ہمارے قدم کو ان کے قدم کی برکت سے ثابت رکھنا. کمال ہے. وثبت اقدامنا، یہ دعا تو پہلے کرنا چاہیے نا، کر کے چلے جانا چاہیے. کوئی جا کر کے میچ کھیلتا رہے اور کہے میں پریکٹس کر رہا ہوں، یہ نہیں ہوتا. عین میدان کارزار میں یہ جملہ کہہ رہے وثبت اقدامنا، ہمارے قدم کو ثابت، ہمارے قدم کو ثبات عطا فرما. اس بات کی دلیل ہے کہ ثبات اپنے لیے نہیں ہے، تیرے حبیب کے قدم کی بات ہے. میرے حبیب تیرے حبیب کے قدم کی بات ہے، اس قدم کی برکت سے ہمارے قدم کو ثابت رکھ. اور آگے فرما رہے وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پر ہمیں مدد نصیب فرما. کافر قوم پر ہمیں مدد نصیب فرما. آپ ہم سب الحمدللہ سلمان رشدی جیسی ذہنیت نہیں رکھتے ہیں. کافر کا مطلب ہرگز غلطی، یا کافر کا مطلب ہرگز مطلب یہ کہ کوئی گالی نہیں ہوتا. کافر کہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہ پڑھے نہ مانے، اس کو کافر بولتے ہیں. بس کافر کوئی گالی نہیں، عربی کا جملہ ہے. کافرون عربی فاعلن کے وزن پر، کفر انکار کرنا، کافرون انکار کرنے والا. جیسے مومنون اقرار کرنے والا، کافرون انکار کرنے والا. لہٰذا ہندوؤں کو، کافروں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر کافر کوئی کہہ دے ان کو تو وہ نہ سمجھے کہ ہمیں گالی دیا جا رہا ہے. یہ گالی نہیں ہے. اللہ پاک اسی سب لفظ پر آج دیکھیے کوئی فتح کا فتویٰ، فتح خان کوئی ہے وہ سمجھ نہیں قرآن پاک میں کیسا سنویدھان ہے تمہارا، کافروں کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف دعا کرنے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وہ اللہ ہی نہیں ہو سکتا. اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. ارے ذرا سی گھر میں تکلیف ہو جائے، پریشانی ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جاتے، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو نہیں دینا تھا، اس طرح کے جملے بول دیتے ہو. وہ تو خدا رسول کو نہیں مانا ہے. تو اصل میں یہ دعا کا تقاضا یہ اللہ ہمیں کافر نہ بنانا، کافروں پر ہمیں غلبہ عطا فرما، مطلب ہمیں کافر نہ بنا. یہ مطلب ہے نہ یہ کہ کافروں کو گالی دے رہے ہیں. کافروں پر غلبہ یعنی ہمیں ایمان پر قائم رکھنا، ہمیں کافر نہ بنانا، ہمیں کربٹ نہ کرنا. اسی لیے آگے اللہ فرماتا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ. تو ایسی جو دعا کرتے ہیں تو آتاہم اللہ، اللہ انہیں عطا ضرور کرتا ہے ثواب الدنیا، دنیا کی بھی نعمت، وحسن ثواب الآخرت، اور آخرت کی نعمت کو حسن عطا کر دیتا ہے. دنیا کی نعمت کو نعمت کہا اور آخرت کی نعمت کو حسین کہا. اس میں بھی ایک لفظ ایک نقطہ دے رہا ہے مولا کہ دوں گا تجھے دنیا بھی، لیکن دنیا صرف نعمت کہوں گا، آخرت کو حسن نعمت کہوں گا. آخرت کو حسن نعمت. دوسرا عقیدہ یہ ملا کہ جو بندہ رجوع اللہ میں کامل ہوتا، قدم ناز مصطفیٰ کی برکت سے، مصطفیٰ جان رحمت کے وسیلے سے اس میں مکمل ہوتا ہے، اللہ اسے دنیا بھی دے دیتا ہے اور آخرت تو اس سے کئی گنا دے دیتا. یہ ملا. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیک کرنے والے کو پسند کرتا، نیکی کرنے والے کو پسند کرتا. کیا نیکی تھی؟ گناہوں سے توبہ کرنا، یہ نیکی تھی. اپنے معاملات میں اسراف کی معافی کی دعا کرنا، یہ نیکی تھی. نہیں، مصطفیٰ کا ساتھ دینا، یہ نیکی تھی. حضرت عبداللہ ابن جبیر یا عبداللہ ابن جبیر جو ہے، جبیر ابن مطعم جو ہے، جو کمانڈر تھے احد کے، اور صحابہ کرام صرف 10 لوگ ان میں سے رہ گئے تھے، جیت گئے. آگے آ رہی ہے عبارت، وہ جیت گئے جب تو صحابہ صرف 10 جنے تھے. لوگ مطلب صحابہ بولنے لگے ارے چلو نا مال غنیمت بہت پڑے ہوئے ہیں، لوٹ لیتے ہیں. جب لے لیتے ہیں، لے لیتے ہیں تو حضرت عبداللہ نے کہا نہیں، مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے بس میرا دوسرا آرڈر جب تک نہ آئے ہٹنا نہیں. اس لیے جا کر کے تو اللہ پاک نے ایسے ہی لوگوں کو کہا، ہم ایسے لوگوں سے پیار کرتے ہیں جو اپنے مصطفیٰ کے حکم کی اتباع کو کامل اور انتہا سمجھتے ہیں. ایسے لوگوں سے پیار کرتے ہیں. خالی ترجمہ کر لیے نیک لوگوں سے پیار کرتے ہیں. حج کرنا نیکی ہے، زکات دینا نیکی نہیں. اس کے تقاضے کو دیکھو. ہم پر یہ قرآن نہیں اترا، صحابہ نزول کے مقصد ہے. صحابہ کے سچویشن کو دیکھا اور صحابہ کے اپوزیشن کے سچویشن کو دیکھا تب قرآن اترا ہے. ایسے نہیں اترا ہے کہ خالی سنویدھان آپ کو دے دیا گیا، کانسٹیٹیوشن آپ کو دے دیا گیا، قانون پر عمل کرنے کو دے دیا گیا. نہیں، صحابہ کے جو حالات، صحابہ کے جو تقاضے تھے وہ پورا کرنا، یہ قرآن اترا ہے. اور صحابہ کے اپوزیشن کے دفاع کے لیے قرآن اترا. یہ ہے اصل قرآن اترنے کا مقصد یہی ہے. ورنہ اللہ اور اس کا حبیب یہ قرآن وغیرہ کیا ہے؟
اللہ تو اپنے قریب اتنا دن تک رکھا کہ وہ دن بھی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے میں آدم سے بھی پہلے ہوں. کہاں 70,000 حجاب میں نوری پردے میں رہنے والا حبیب دنیا میں ہمارے لیے آیا ہے. ہمارے لیے سے مراد سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ صحابہ کرام کی بنیاد ہے. تو قرآن کے نزول کے تقاضے کو سمجھنا چاہیے, تب جا کر کے ہم سب متعین کریں کہ اس کا مقصد کیا ہے. آیت کو صرف لے لیں گے, جیسے سورہ فتح کی آیت لے لیے, اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے آپ کے گناہ کو بخش دیا ہے. اب ہو گیا, اب نبی کو ایک گناہ کو بخش دیا تو اب ایک لاجک کہتا ہے ارے جب اللہ تعالیٰ نبی کی گناہ کو بخش دیا تو ہمارے گناہ بھی بخش دیتا ہے. تب خالی اللہ بخشنے والا ہے. قہاریت سمجھ میں آئی, جباریت سمجھ میں آئی. یاد رکھنا اللہ پاک نے اوصاف اگر اپنے محبوبوں کو عطا کیے ہیں تو اپنے اوصاف بھی عطا کیے ہیں, لیکن کسی کو قہر والا وصف نہیں دیا, جبر والا وصف نہیں دیا. خود قہار ہے لیکن حبیب کو رحمت للعالمین بنایا. خود رب العالمین ہے, رسول کو قہار نہیں بنایا, جبار نہیں بنایا. اور کر گیا. اس لیے اللہ کے محبوب بندوں میں حسن اور اللہ کے محبوب بندوں میں خوبی تلاشنی چاہیے اور اس کے بیس میں اپنی زندگی کو نکھارنا چاہیے. نہ یہ کہ قرآن لیں اور ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ میرے کو اللہ بول رہا. ایسا نہیں ہے, میرے کو اللہ نہیں بول رہا. سب سے پہلے بولا صحابہ کو اور صحابہ کے اپوزیشن کو. تو یا تو آپ صحابہ کے آئینے میں رہیں یا اپوزیشن کے آئینے میں رہیں. اپوزیشن کے آئینے میں رہیں گے فی نار جہنم خالدین فیہا, اور اگر صحابہ کے آئینے میں رہیں گے تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دعا ہے پروردگار عالم آپ ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے. آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے, اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے, گھر بار میں آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے, والدین کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرمائے, اولاد کو صالحیت کے زیور سے آراستہ فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم